بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے لیے بہت ہی 3 بڑی خوشخبریاں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کو پتہ ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا زیادہ تر نیگیٹو نیوز کے اوپر توجہ رکھتا ہے، اور پاکستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس کو بہت کم ہائی لائٹ کرتا ہے. تو میں اس ویڈیو میں 3 جو بہت ہی شاندار خوشخبریاں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو جو پاکستان کا سب سے پہلا ہے انفراسٹرکچر پروجیکٹ، اس کو ایک آنری ایوارڈ ملا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا. دوسرا جو ہے پاکستان کی جو فصل کی پروڈکشن ہے اس کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم خوشخبری ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو پاکستان کی اوورآل ایکسپورٹس ہیں ان کا جو اعداد و شمار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو بی آر ٹی جو کہ کے پی کے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پشاور میں شروع کیا تھا، تو ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پوری دنیا میں سے صرف 2 پروجیکٹس کو چوز کیا ہے یہ آنرری ایوارڈ کے لیے. تو اس میں یہ ایک تو جو اس میں ونر ہے وہ بیسیکلی بوگوتا کولمبیا کا ایک پروجیکٹ ہے، اور دوسرا جو پشاور پاکستان میں بی آر ٹی پروجیکٹ ہے. یہ 2 پروجیکٹس کو ایک آنری ایوارڈ دیا گیا ہے، اور بیسیکلی جو یہ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ایوارڈ ہے 2022 کا، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کافی میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں. پی ایم ایل این کی جماعت نے بھی کافی اس میں جو ہے وہ کچھ میجر پروجیکٹ کیے تھے، لیکن اس طرح کی جو آنری ایوارڈ ہے وہ ہارڈلی کسی پروجیکٹ کو ملا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان کی رائس پروڈکشن. الحمدللہ جو اس سال جو فگرز آئی ہیں وہ نہایت ہی خوش آئند ہیں پاکستان کے فارمرز کے لیے بھی، اور پاکستان کی جو بیسیکلی ایگریکلچر سیکٹر کی انڈسٹری ہے اس کے لیے. تو پاکستان نے الحمدللہ اس سال جو ہے بمپر کراپ جو ہے وہ پروڈیوس کی ہے، اور جو کہ بیسیکلی تقریباً 9 ملین ٹنز ہے، اور یہ جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ فور کاسٹ تھی تقریباً 7 ملین ٹن کی، لیکن الحمدللہ 9 ملین ٹن پروڈیوس ہوا ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی کچھ سرپلس ہے پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کے لیے، تو یہ جو پروڈکشن ہمیں ملی ہے اس سے ہمارے پاس جو سرپلس اس وقت ایکسپورٹ کے لیے ہو گیا ہے وہ تقریباً 8.303 میٹرک ٹن جو ہے ملین ٹنز. اور یہ اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً رفلی ہمیں اس سے جو فارن ایکسچینج ہم ارن کریں گے وہ تقریباً $5 ارب ہے، جو کہ کافی بڑی رقم ہے میں سمجھتا ہوں کہ. اور یہ اوورآل جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں ایک نمایاں اضافہ بھی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس میں چونکہ جو لوکلی ہم کنزیوم کرتے ہیں اس کو نکال کے یہ ایک ایکسٹرا جو کہہ لیں کہ 8 ملین ٹنز جو ہے وہ تقریباً ہمارے پاس اویلیبل ہوگا ایکسپورٹ کے لیے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً $2.74 ارب زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے فارمرز کی بھی اور ایگریکلچر سیکٹر کی. اور آئی تھنک کہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی جو فارمرز کی سپورٹ کے لیے اقدامات کی ہیں اس سے یہ بہت ہی مثبت اور حوصلہ کن
جو ہے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے تمام پاکستانی کے لیے. اور اس کے بعد جو سب سے میں سمجھتا ہوں اہم ہے، بہت ضروری کسی بھی ملک کے لیے، کہ یہ ملک دنیا میں کتنی مالیت کے سامان کو ایکسپورٹ کرتا ہے. کیونکہ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ ہم جو دنیا سے چیزیں خرید سکیں وہ خرید لیں. اور اگر ہمیں وہ کم ایکسپورٹ کریں گے تو اوبویسلی اس کے لیے پھر ہمیں قرضے لینے پڑیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو گروتھ ہے وہ شوڈ کنٹینیو. اور الحمدللہ یہ اس مہینے جو ہے ریکارڈ ایکسپورٹ جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ تقریباً جو کہ بیسیکلی 2.9 ارب ڈالر ہے. پاکستان میں کبھی ہسٹری میں ایک منتھ کی ایکسپورٹ اتنی نہیں ہوئی. اور اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو پاکستان کی اوور آل ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پلس یہ آپ نے جیسے دیکھا رائس کا، اور آئی تھنک کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کافی نمایاں اضافہ نظر آئے گا. کیونکہ تقریباً جنوری سے آن ورڈ ایک جو ہے وہ نیو سسٹم جو ہے، نیو فیکٹریز جو ہیں وہ ان کی پروڈکشن پائپ لائن میں آنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے ہمیں جو ہے کافی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں مدد ملے گی. تو یہ 3 خبریں تھیں جس کو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آخر میں ایک چھوٹی سی خبر ہے. آج ایک لوکل اخبار میں نوائے وقت نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یورپین یونین 2018 سے جو آسما سنجنگیر فاؤنڈیشن ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. میں نے کل ہی یہ ویڈیو کی ہے، میں نے ابھی آپ اس پہ لنک بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ وہ پوری ویڈیو دیکھنا چاہیں، کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے فورن فنڈنگ بند ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوائٹ ایویڈنٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو فورن فنڈنگ کی وجہ سے ہمارے جو ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، وہ پھر باہر کی جو ہے وہ راگ الاپتے ہیں بجائے اس کے کہ اسٹیٹ کے لیے اور عام آدمی کے لیے کام کرنے کے بجائے. تو یہ تفصیلات ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے بھی جو خیالات کا اظہار ہے وہ اس کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں ضرور. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.